ہر سال 12 فروری کو پاکستانی خواتین ملک بھر میں احتجاجی جلسوں اور جلوسوں کے ذریعے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں۔ لاہور میں ہر سال خواتین ہائی کورٹ سے جلوس نکالتی ہیں اور جلوس جب ریگل چوک پہنچتا ہے تو پولیس کی بھاری جمعیت ہر سال خواتین کے جلوس کو آگے جانے سے روک دیتی ہے، جہاں خواتین اپنے حقوق کے لیے تقریریں کرتی ہیں اور اسی طرح خواتین نعرے لگاتی اور مارچ کرتی ہوئی واپس ہائی کورٹ پہنچ کر منتشر ہو جاتی ہیں۔ یہ دن پاکستانی خواتین کی آزادی کی جدوجہد میں شامل تنظیموں اور افراد کی عملی سرگرمیوں کا مکمل اظہار ہے۔ 12 فروری جسے اب پاکستانی خواتین کا دن بھی کہا جاتا ہے، نہ صرف پاکستانی عورتوں کی جدوجہد کی تحریک کی علامت بن چکا ہے بلکہ یہ دن تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ 12 فروری کا دن صرف 1983 کے واقعے کی یاد تک ہی محدود نہیں بلکہ آج ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف جدوجہد کی بھی علامت ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے پچھلے سال کراچی کی 2 نوجوان لڑکیوں سے زنا بالجبر کرنے کے بعد ان کے بہیمانہ طریقے سے قتل کیے جانے کے واقعے پر پرزور احتجاج بھی کیا۔ 12 فروری 1983 کو جب مختلف خواتین تنظیموں اور سینکڑوں لوگوں نے بنیاد پرست اسلامی فوجی حکومت کے بنائے ہوئے عورت دشمن قانون شہادت، قصاص اور دیت کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے جلوس نکالا تو پولیس نے ان پر وحشیانہ لاٹھی چارج کیا، عورتوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر تھانوں میں بند کیا۔ آج پاکستانی خواتین دوہرے استحصال کا شکار ہیں۔ ایک طرف تو وہ پدری نظام کے شکنجے میں پھنسی ہوئی ہیں اور دوسری طرف وہ براہ راست موجودہ حکومت کے ظلم کا نشانہ ہیں، جس کا جواز اسلامی قانون سازی میں تلاش کیا جا رہا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف بھی آواز بلند کی جو آئلی قوانین 1961 کا کھلا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اس ضمن میں سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ایک کھلا ثبوت ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے خاوند کی جانب سے طلاق کے مقدمات کے طریقہ کار کو جو کہ سیکشن 7 کے آئلی قوانین کے تحت آتے ہیں بے جواز قرار دیا ہے۔ آئلی قوانین 1961 کا نفاذ مردوں کو طلاق کے استعمال کے بارے میں مطلوب مزاجی سے عورتوں کو تحفظ دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ آئلی قوانین کے نفاذ سے پہلے لاکھوں خواتین ناانصافی کا شکار تھیں اور اس قانون کا نفاذ عورتوں کے سالہ سال کی محنت اور قربانیوں سے ممکن ہوا تھا۔ اس وقت ترقی کے دشمن ان قوانین کی مخالفت میں کمر بستہ ہیں۔ وہ دراصل قوم کی 50% آبادی جو خواتین پر مشتمل ہے پر اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اس مقدمے کی کارروائی کا اصل مقصد ایک ایسی نظیر قائم کرنا تھا جس کا سہارا لے کر چور دروازے سے نئی ترمیم کا جواز نکالا جا سکے۔ اس حالیہ مقدمے میں مدعی جو کہ مرد ہے کی شادی کو اگر قانونی بھی قرار دے دیا جائے تو اس کے پاس بیوی کو اپنی منمانی سے طلاق دینے کا حق ہوگا اور یہ وہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کے خلاف اپیل کرنے کے امکانات کو بہت کم کر دیا گیا ہے۔ اس لیے آئلی قوانین کی اہمیت کو کسی طرح بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس فیصلے کی وجہ سے مندرجہ ذیل مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ طلاق کا اندراج کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کوئی بھی شخص طلاق کا باقاعدہ اندراج ہونے کے باوجود اپنی سابقہ بیوی سے شادی شدہ ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہ فیصلہ بطور خاص عورت پر اثر انداز ہوتا ہے کیونکہ اس کا سابقہ خاوند اس کی دوسری شادی کو چیلنج کر سکتا ہے۔ متعلقہ عورتوں کو دوسری شادی کرنے پر زنا کا مجرم ٹھہرایا جا سکے گا۔ طلاق کو ثابت کرنے کی ذمہ داری بھی عورت پر عائد ہوگی۔ عورتیں معاشرے میں ہمیشہ بے بہرا اور بے بس رہیں گی۔ ان کے خاوند ان کو عدم تحفظ میں رکھ کر آسانی سے ان کا استحصال کر سکیں گے۔ وہ اپنی شادی شدہ یا غیر شادی شدہ حیثیت کو سوائے خاندانی جبر اور چارہ جوئی کے کبھی ثابت نہیں کر سکیں گی۔ یتیموں کو ڈرانے، دھمکانے اور جائیداد سے محروم کرنے کے لیے ولدیت کا سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ طلاق کا کوئی ایک طریقہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ عدالتوں کو ہر مقدمے کا فیصلہ فرداً فرداً یا علیحدہ کرنا ہوگا۔ اس فیصلے کی روشنی میں عدالتیں کسی بھی طریقہ کار، قانون یا پالیسی کو اسلام کی روح کے خلاف قرار دے سکتی ہیں۔ یہ قدم قانونی نظام میں تضاد کا باعث بنے گی۔ تمام فیملی لاز آرڈیننس کو پس پش ڈال دیا گیا ہے اور اس کی تعویلات
فیصلہ کرنے والے بینچ کے نظریات کے مرہون منت ہوں گے۔ قرارداد مقاصد کو بنیادی حقوق کو سلب کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ آج پاکستانی عورتیں اس پر برہم ہیں۔ انہوں نے ترقی کے خلاف اٹھنے والی ہر لہر کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ سپریم کورٹ نے 1986 میں CLC کے بموجب یہ فیصلہ دیا تھا کہ مصالحتی کونسل کے چیئرمین کے لیے لازم ہے کہ وہ طلاق کے معاملوں کا فیصلہ آئلی قوانین کے آرڈیننس کی دفعہ 7 کے مطابق کرے۔ مسلم آئلی قوانین آرڈیننس 1961 کو دستور کے بنیادی حقوق کے باب کے آرٹیکل 8 کے تحت تحفظ دیا گیا ہے۔ یہ تحفظ سماجی انصاف کو فروغ دینے کے لیے دیا گیا تھا اور اس طرح خواتین کو معاشرے کا پسماندہ طبقے کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا۔ مسلم آئلی قوانین آرڈیننس 1961 کی دفعہ 7 کسی مسلمان کے حقوق غصب نہیں کرتی بلکہ صرف طلاق کے منظور ہونے کے طریقہ کار کو وضع کرتی ہے۔ عدالتیں صرف قوانین کی تشریح اور تعویل کر سکتی ہیں اور جن امور کو پہلے ہی قانونی حیثیت دی جا چکی ہے ان سے متعلق قانون سازی نہیں کر سکتی، خصوصاً جہاں کوئی قانون عوامی اہمیت کا حامل ہو اور ملکی اور سماجی حقیقتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہو۔ عدالتوں کو قانون سازی کا کردار ادا کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، خصوصاً جب زیر بحث مسئلہ متنازع ہو اور جس کے باعث قانون ساز اداروں میں بھی تضاد موجود ہو۔ مختلف خواتین تنظیموں، طالب علموں اور دیگر باشعور لوگوں نے، جن میں مرد عورتیں دونوں ہی شامل تھیں، اس جلوس کی تیاری میں بڑی سرگرمی سے حصہ لیا۔ خاص طور سے سیمرغ کو خواتین محاذ عمل کی جانب سے جلوس کے لیے پوسٹر اور بینرز اور تحریری مواد کی اشاعت کروانے اور تشہیری پوسٹر تیار کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ سیمرغ نے جلوس کی تیاری کے لیے جگہ اور دیگر ضروری مواد فراہم کیا۔ لڑکے اور لڑکیوں نے پرجوش طریقے سے پوسٹر ڈیزائن کیے اور لکھے، بینرز میں رنگ بھرے اور نعرے لکھے۔ 1977 کے بعد جب تمام سیاسی پارٹیاں نہ صرف خواتین کے مسئلے پر بلکہ دیگر سیاسی مسائل پر بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھیں، اس وقت ماشاء اللہ حکومت کے خلاف پہلا عوامی مظاہرہ خواتین نے کیا، اور اہم بات یہ تھی اس کی قیادت بھی خواتین ہی کر رہی تھیں۔ اس جلوس میں خواتین محاذ عمل، جمہوریت پسند خواتین، سیمرغ، انجمن بہبود خواتین، بزنس اینڈ پروفیشنل ویمنز کلب، پنجاب ویمن لائرز ایسوسی ایشن، مزدور محاذ، ورکنگ ویمن ایسوسی ایشن، بھٹا مزدور ایسوسی ایشن، اثر،
ہیومن رائٹس کمیشن، اس کے علاوہ وکیل، ڈاکٹرز، سوشل ورکرز، نوجوان، طالب علموں اور محنت کش گھریلو خواتین نے شہر لاہور کے علاوہ کوٹ لکھپت، گرین ٹاؤن، کوڑے پنڈ، گجرانوالہ اور مرید کے سے بھی خواتین اور مردوں نے حصہ لیا۔ I've been running so much, I haven't run so much in my life. Where is this? Follow isko. She's trade union. ایک دوسرے سے رابطہ رکھیں اور بھائی چارے کے ساتھ اس جدوجہد کو جو آج ہم اس بڑے پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر کر رہے ہیں مزید بہتر طریقے سے کریں۔ ساتھیوں ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ پاس کی ہے ہم اس کی انہیں پھر سے ضرورت کرتے ہیں۔ ہم اس قانون سے مزدور کے حقوق سے علیحدہ نہیں ہے۔ مزدور اس وقت پسا ہوا ہے اور عورتیں پسی ہوئی ہیں، اس لیے ہمارے مقاصد بالکل ٹھیک ہے، مگر ہمیں اس وقت دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں اور ہمارے ملک میں کون حکومت کر رہا ہے۔ میرا اپنا اور ہماری حکومت کا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں سیائی اور امریکہ حکومت کر رہا ہے۔ ہمارا ہر طرف آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا کیا رول ہے۔ ہمیں ہماری جدوجہد پہلے امریکہ کے خلاف ہوگی، کیونکہ جب ہم نے انگریزوں کو اس ملک سے نکالا تھا تو ہمارے سامنے نظر آتا جھکنا نہیں جانتے ہو، کیا میں چھوٹے میں ہوں اور یہ ماشاءاللہ کی چھتری کے نیچے جو حکومت ہے اس دور میں بھی عورت کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، طالب علموں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ہم نہیں برداشت کریں گے۔ ہم اس ہم کو
बात कहते हैं। हमारी बहनें, माएँ, बेटियां, बीवियां डबल जुल्म के तहत हैं। एक तो उन पर मर्दों का जुल्म है और एक उन पर इन खवानीन का जुल्म है। ये खवानीन जो औरतों को विरासत में हिस्सा नहीं देते, ये खवानीन जो कहते हैं कि बच्चे का बाप का हक बच्चे पर है, ये जो माओं से बच्चे छीनते हैं, ये वो खवानीन, इस खवानीन को हम मुर्दाबाद कहते हैं। करना चाहता हूँ सिर्फ कि आपकी मुसीबतों से आपको कोई और निजात नहीं दिलाएगा, आप खुद निजात पाएंगे। आप मजबूत होंगे, आप अपने आप को मुनज़्ज़म करेंगे, आप अपनी ताकत बनाएंगे, तभी आप अपनी निजात पा सकेंगे। तो आप इकट्ठे हो जाएं। आज आपके यहाँ आने की मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबरान को भी मुबारकबाद देता हूँ। आज का इज्तिमा बड़ा तारीखी इज्तिमा है और ये पहला इज्तिमा नहीं है, इंशाअल्लाह ऐसे और भी होंगे। ले ली आयशा बानू इस जुलूस की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि मुख्तलिफ समाजी और तबकाती पस मंज़र रखने के बावजूद पहली मर्तबा ख़वातीन और मर्दों की एक भारी तादाद ने इसमें शिरकत की और एक मुश्तरका मकसद के लिए यकजा होकर आवाज़ बुलंद की। ये जुलूस इसलिए भी बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है कि ये मुख्तलिफ ख़वातीन तंजीमों की न सिर्फ साल भर की सरगर्मियों का निचोड़ है, बल्कि इसकी वजह ये भी है कि ख़वातीन अपने ख़िलाफ़ होने वाले इम्तियाज़ी क़वानीन, इस्तेसाल पर मबनी समाजी रवैयों के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद में भी मसरूफ़ हैं।
غضب شدہ حق پہ چپ نہ رہنا ہمارا منشور ہو گیا ہے، اٹھے گا اب شور ہر ستم پر، دبی صدائیں نہیں رہیں گی، ہمارے عزم جواں کے آگے، ہمارے سیلے رواں کے آگے، پرانے ظالم نہیں ٹکیں گے، نئی بلائیں نہیں رہیں گی۔ ہیں قتل گاہیں یہ عدل گاہیں، انہیں بھلا کس طرح سراہیں، غلام عادل نہیں رہیں گے، غلط سزائیں نہیں رہیں گی، بنے ہیں خادمان ملت، وہ کرنا سیکھیں ہماری عزت، وگرنہ ان کے تنوں پہ بھی یہ سجی قبائیں نہیں رہیں گی۔